ایک میرا مشورہ ہے، جو لوگ صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں ان کا ایک مشورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹا فزیکلائز نہ کیا کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حدود کو نعوذ باللہ باطل نہ کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو حقیقی بناتی ہے، ورنہ کمالات بھی جبر ہیں، اضطراری ہیں۔ تو اور اس میں امتحان بھی ہے، اس وجہ سے بہت جلد ہمارے یہاں لوگ پھسل جاتے ہیں الوہیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں خلط ملط کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ بہت نازک بات ہے، وہ اتنی نازک بات ہے کہ آپ نے اس عالم میں ایک ارب صحیح باتیں کر دیں اور ایک غلطی کر دی تو غلطی پکڑی جائے گی، ایک ارب صحیح باتیں مٹا دی جائیں گی، کیونکہ اللہ بہت غیرت والا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ظاہر ہے ہم ہمارے یا سارے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت ابدیت کو انٹیکٹ رکھیں۔ تب آپ نے انہیں مانا ہے، اللہ کو ماننا تو دوسری بات ہے، اس صورت میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ اور اگر ابدیت کے حدود بلر کر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا گیا۔ وہ تو ہمارے شاعر یہی کرتے ہیں نا کہ یا اللہ آپ نے جیسا بنایا ہے اس پر ہماری تسلی نہیں ہوئی، اب ہم بنا کے دکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ کو سکھا رہے ہیں یا اس کے بنانے میں نقص نکال رہے ہیں، یہ سب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو قابل قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے ذکر کی چھاؤں میں ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی محال ہے اللہ کے حوالے کے بغیر، مطلب محال ہے، ناممکن ہے اور بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں۔ کیا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا ذکر بھی اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو وہ خاصی ہو جائے، اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ بہت معروف آدمی ہیں، بہت نیک نام، بہت بزرگ۔ تو ایک شعر مولانا روم سے غلط منسوب کیا گیا ہے، غلط مطلب وہ ثابت ہو چکا کہ رومی کی مثنوی کا حصہ نہیں، وہ کسی نے داخل کر دیا۔ تو بہرحال وہ شعر ہندوستان میں مشہور تھا، چن تو ذات پیر را کر دی قبول، چن تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش ہم رسول۔ کہ جب تو نے پیر کی مرشد کی ذات کو قبول کر لیا، یعنی جب تو مرشد کا ہو گیا تو پھر اسی مرشد میں خدا بھی سما گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سما گئے۔ ظاہر بہت خطرناک مضمون ہے، اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو پہلے کلاسیکل شرک میں تو اللہ کی توہین ہوتی تھی نا، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کر دی گئی۔ تو یہ بہرحال مولانا کے نام سے لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا۔ تو جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان سے ان کے کسی مرید نے یہ پوچھا یا خلیفہ نے کہ جناب اس شعر کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم طریقت کے لائق نہیں ہو۔
اب ایسی طریقت پر اللہ کی لعنت جو یہ کہلوائے کہ پیر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ ایک رجحان ہے، رہا ہے، بالکل ہے، تو بالکل. تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بشریت، اس کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص سمجھ لیا، حالانکہ یہی بنائے کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی آپ کے مالک و معبود نے عطا فرمایا، وہ سب کا سب ان دو بنیادوں پر عطا فرمایا، بشریت اور عبدیت، اور طرح طرح سے اس کا اظہار کروایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گناہ کیے جو معاف، لیکن صرف یہ کہ جو اس کتاب کو پڑھنے والا ہے وہ اپنی اوقات میں رہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رسول اور بندے کی حیثیت سے مانے اور اپنا محبوب بنائے. یہ بہت سخت ہے نا کہ ہم نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ، ذنب کا لفظ ہے جس کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. ذنب کا مطلب ہے گناہ، یا یہ کہ آپ نے یہ غلطی کی، ہم اگر آپ نہ ہوتے تو عذاب نازل کرتے. سب بالکل جیسے بندے سے مخاطب ہوتا ہے اس کا آقا. بالکل. تو کیا قرآن میں تحریف کرو گے؟ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاؤ گے، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کو ویسا ہی عاشق ثابت کرنے پہ تل جانا جیسے ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کسی کا عاشق واشق نہیں ہے، اللہ ہر ایک کا مالک ہے، اور جس پر مہربان ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اسے دوسروں کا محبوب بناتا ہے. لیکن اس کا اصل تعلق مالک اور بندے کا ہے. مالک ہے. کوئی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب ذکر اگر مرتب کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ذکر اور دعائیں فرماتے تھے، سب محفوظ ہے. تو آپ اس میں ریشو نکالیں کہ کون سا ذکر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کون سا ذکر اور کون سی دعا، کس مضمون کا ذکر اور کس مضمون کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے، بلکہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ باقی تمام ادعیہ و اذکار ایک طرف، اکیلا یہ ذکر اور دعا ان سے زیادہ ہے مقدار میں. وہ ہے استغفار. استغفار اللہ سے تعلق کا اظہار اگر محبت کے ساتھ ہوگا تو استغفار ہے، تعظیم کے ساتھ ہوگا تو تشکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مطلب یہ کہ دل پہ پردہ آ جاتا ہے، اسے استغفار سے دور کرتا ہوں. اور ایسی ایسی استغفار کی دعائیں ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جان دے دینے کو دل چاہتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے کہ یا اللہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ میں مت جھلسنا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایمان رکھنا واجب تھا کہ جنت بھی آپ سے کم تر ہے. یہ بندگی ہوتی ہے نا. بندگی یہ کہ ہم کامل نہیں ہیں تو اپنے ناقص ہونے کا اظہار کریں، یہ چلو ہماری آپ کی بندگی ہے. ایک وہ جسے اللہ نے کامل بنایا ہے وہ اپنے کمالات پہ نظر نہ کرے، اللہ کو مخاطب کرتے وقت اپنے کمالات پہ نظر نہ کرے. منتہائے بندگی تو یہ ہے نا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دکھا دیا عمل کرتے ہوئے.
تو بجائے اس کے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتباع میں اس کو رہنما بناؤ، اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش جائے، کوئی تعویل نہیں، یہ بندے اعظم جوہر بندگی کو عمل میں لا کے دکھا رہا ہے۔ یہ ایک معروف شیخ کا یہ شعر ہے، مشہور شیخ طریقت کا، اب نام نہیں لیتے، وہ اللہ ان کے یہ سب گناہ معاف کرے۔ لگایا میں نے جب غوطہ کبھی عمان وحدت میں، لگایا میں نے جب غوطہ کبھی عمان وحدت میں، عمان سمندر کو کہتے ہیں، تو اس دم شیخ کا برزخ خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان پہ مطلب بڑے بڑے خانوادے بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی گوشہ نشینوں مجذوبوں کے اشعار نہیں ہیں، یہ صاحبان ارشاد اور لاکھوں لاکھوں مریدوں کے پیروں کے اشعار ہیں۔ نہیں، بالکل کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی جانبداری نہیں، وفادار ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غیر مشروط۔ تو ان سب چیزوں سے خود کو بچا کے رکھتے ہوئے صوفی بنو تو کوئی بات ہے، ورنہ تو نفس پرستی ہے۔ کہ اس دم شیخ کا برزخ خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب معلوم ہے اس کے دو مطلب ہیں، دونوں ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ برزخ ہے، اور برزخ کی حیثیت سے خدا کے احکام، خدا ہونے کے احکام، صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے خطرناک مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ شیخ اور میرے درمیان برزخ اور وسیلے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور میں نام لے لوں تو یہاں تصوف کی تاریخ جاننے والے بے ہوش ہو جائیں گے جن کا یہ شعر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مطلب ایک درست مقصد سے یہ سب، ایک ان سے بھی پرانے، اور مطلب بس کیا بتاؤں کتنے بڑے لاہور میں مدفون ایک شیخ وقت کے خلیفہ کا شعر ہے، نعوذ باللہ، کہ پنجہ در پنجے خدا دارم، نعوذ باللہ من ذالک، پنجہ در پنجے خدا دارم، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ میں تو خدا سے پنجہ کشی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، منچ پروائے مصطفیٰ دارم۔ مطلب یہ نام میں لے لوں تو یہاں لوگ مطلب حیرت میں رہ جائیں گے۔ تو یہ سب تم نے اپنی روایت میں ان چیزوں کو پنپنے کا موقع کیسے دیا؟ کوئی تم میں کمزوری ہے تو یہ پنپ رہے ہیں نا۔ اور وہ کہ اللہ کیا وہ نہیں کر سکتا فلاں کام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں لمبا سجدہ کریں گے اللہ کے حضور میں، برسوں لمبا، جب مقام وسیلہ عطا ہوگا تو وہاں برسوں لمبا سجدہ کریں گے اور شفاعت کی اجازت مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برسوں سجدے میں دیکھے گا۔ پھر کہے گا ٹھیک ہے، سر اٹھاؤ، جو مانگا جائے گا دیا جائے گا۔